بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث کا سبق نمبر 12 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا ہماری مشاکلہ کی دوسری قسم والثانی وهو ما يكون وقوعه في صحبت الغیر سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ والثانی وهو ما يكون وقوعه في صحبت الغیر تقدیرا نحو قوله تعالی قولوا آمنا بالله وما انزل الینا إلى قوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، وهو أي قوله صبغة الله مصدر لأنه فعلة من صبغة كالجلسة من جلسة، وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ، مؤكد لآمنا بالله أي تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس، فيكون آمنا مشتملا على تطهير الله تعالى لنفوس المؤمنين دالا عليه، فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكدا لمضمون قوله تعالى آمنا بالله، ثم أشار إلى وقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصبغ تقديرا بقوله والأصل فيه أي في هذا المعنى، وهو ذكر التطهير بلفظ الصبغ، لأن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه معمودية، ويقولون إنه أي الغمس في ذلك الماء تطهير لهم، فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال الآن صار نصرانيا حقا، فأمر المسلمون بأن يقولوا للنصارى قولوا آمنا بالله، وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا، وطهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيرنا، وهذا إذا كان الخطاب في قولوا آمنا بالله للكافرين، وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى أن المسلمين أمروا بأن يقولوا صبغنا الله بالإيمان صبغة ولم يصبغ صبغتكم أيها النصارى، فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشاكلة لوقوع في صبغة النصارى تقديرا بهذه القرينة الحالية التي هي سبب النزول من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر وإن لم يذكر ذلك لفظا۔ عزیز طلبہ، مشاکلہ کی دوسری قسم مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ مشاکلہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ متکلم یا کوئی شخص اپنا کلام کسی ایسے لفظ سے ذکر کر دے اور اپنے کلام کا وہ معنی مراد لے لے، اور اس کے لیے جو الفاظ وہ لائے وہ الفاظ غیر کے صحبت کی بنا پر لے کر آئے، اور وہ معنی غیر کی صحبت کی بنا پر تقدیراً مذکور ہوں۔ اس کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی من قبلک۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان باللہ کا ذکر فرمائے کہ اے مومنو تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور ان کتابوں پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے اور جو ہم سے پہلے نازل ہوئے ہیں ان سب کتابوں پر، اور صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایمان سے پاک کر دیا اور رنگ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے رنگنے سے اور کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے، اور ہم صرف اسی اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے آمنا باللہ کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر صبغۃ اللہ آگے جا کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو صبغۃ اللہ سے مراد یہ تطہیر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک اور صاف کر دیا۔
اور یہ در حقیقت آمنا باللہ کے لیے تاکید واقع ہے اور اس کے لیے مؤکد ہے، کیونکہ ایمان باللہ کی وجہ سے انسان تمام گناہوں سے دھل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تطہیر اللہ کو صبغۃ اللہ سے تعبیر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیات کریمہ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ عیسائی لوگ یعنی نصارہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں جس پانی سے غسل دیا گیا تھا وہ پانی محفوظ ہے، اور اس میں یہ لوگ زعفران ڈالتے ہیں اور قسم قسم کے کیمیکل وغیرہ چھپ کر ملاتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور پھر جو بھی عیسائی بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں اس کو ڈبویا جاتا ہے، اور ڈبونے کے بعد کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ اب یہ صحیح پکا عیسائی بن چکا، پکا نصرانی بن چکا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے مومنو تم ان عیسائیوں سے کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اللہ نے ایمان کی وجہ سے ہمیں رنگ دیا، اور ہمیں اللہ نے پاک اور صاف کر دیا، اور اللہ کے رنگنے سے، اللہ کے پاک اور صاف کرنے سے اور کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ تمہارا جو باطل عقیدہ ہے، ہمارا اللہ کے رنگ میں رنگنا، اللہ کے ایمان کے ساتھ رنگنا، ہمارا اللہ کے ایمان کے ساتھ رنگنا اور اللہ کے ایمان کی وجہ سے پاک ہونا، یہ ایسی پاکی ہے کہ جس تک تمہاری پاکی نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ در حقیقت ان آیات کریمہ کا شان نزول اور اس کا مطلب ہے۔ اب محل استشہاد یہاں پر یہ ہے کہ یہ یہاں پر تطہیر اللہ یعنی صبغۃ اللہ سے مراد تطہیر اللہ ہے، جیسے تفصیل میں نے بتایا۔ اب یہ تطہیر والا معنی اللہ رب العزت نے صبغہ کے رنگ لفظ سے ذکر کیا، یعنی یہ معنی صبغۃ اللہ میں تقدیراً واقع ہے، اور یہ معنی صبغۃ اللہ میں تقدیراً واقع ہونے کی وجہ وہ یہود و نصارہ کے جو معمودیہ عقید معمودیہ ہے اس کی ذکر کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے صبغہ کا ذکر کیا، تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی ایمان باللہ کو بھی صبغۃ اللہ سے تعبیر کیا، اور ایمان کی وجہ سے تطہیر اللہ کو اور مومنوں کا پاک ہونے کو اللہ رب العزت نے اس لفظ سے تعبیر فرمایا غیر کی صحبت میں واقع ہونے کی وجہ سے۔ تو یہی مطلب ہے مشاکلے کی دوسری قسم کا، وہو ما یکون وقوع فی صحبت الغیر تقدیراً، وہ معنی جو غیر کی صحبت میں واقع ہو تقدیراً نہ کہ لفظاً، نحو قوله تعالی جسے اللہ تعالیٰ کا یقول قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا الی قوله صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے لغوی تحقیق فرمائیں گے کہ صبغۃ اللہ یہ مصدر ہے، جیسے کہ جلسہ سے جلسۃ مصدر آتے اسی طرح صبغہ سے صبغۃ مصدر آتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے وہو قولو وہو اے قولو صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ میں لفظ صبغہ مصدر لانه فعلۃ، اس لیے کہ فعلۃ کا مصدر ہے فا کے کسرے کے ساتھ، من صبغہ صبغہ مادے سے، کل جلسۃ من جلسہ، وہی الحالت التي يقع عليها الصبغ، صبغہ کہتے ہیں اس حالت کو يقع عليها الصبغہ کو اس پر رنگ پڑ چکا ہو، اس پر رنگ واقع ہو چکا پڑ چکا ہو مراد، اور یہ جو صبغۃ اللہ ہے مؤکد لآمنا باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے قل آمنا باللہ کے لیے مؤکد ہے، اس کی تاکید واقع ہے، اور معنی اس کا ہے تطہیر اللہ، اللہ کا پاک کرنا، لأن الایمان یطہر النفوس، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ نفوس کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ فیکون آمنا مشتملا علی تطہیر اللہ، تو آمنا یہ در حقیقت تطہیر اللہ والے معنی پر مشتمل ہے، نفوس المؤمنین یعنی مومن کے نفوس کو اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں، اس معنی پر یہ مشتمل ہے۔ دالن علیہ فیکون صبغۃ اللہ، اور اس پر دلالت کرنے والا لفظ صبغۃ اللہ ہے جو بمعنی تطہیر اللہ ہے، مؤکدا لمضمون قولی آمنا باللہ، اور یہ آمنا باللہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مضمون کے لیے مؤکد ہے۔ ثم اشار الی وقوع تطہیر اللہ فی صحبت، پھر مصنف علیہ الرحمہ پھر اللہ رب العزت نے اس تطہیر اللہ والے معنی کے وقوع کی طرف اشارہ فرمایا، فی صحبت ما یعبر عنہ بالصبغ تقدیرا، اس چیز کے ہے
تقدیراً اس چیز کے صحبت میں واقع ہونے سے، اس معنی میں کے واقع ہونے سے جو معنی صبغہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس معنی کی صحبت میں واقع ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تطہیر اللہ کو تقدیراً جو ہے یہاں پر اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ کا قول والاصل فیہ ای فی ھذا المعنی وہو ذکر التطہیر، تو اصل اس صبغۃ اللہ میں تطہیر کا ذکر ہے، بلفظ صبغہ، لفظ صبغہ سے، ان نصارى كانوا یغمسون اولادہم فی ماء اصفر، نصارہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو زرد پانی میں ڈبوتے تھے، یسمونہ معمودیہ، جس کو وہ معمودیہ کہتے تھے، ویقولون، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انہ الغمس فی ذلک الماء تطہیر لہم، اس پانی میں ان کو ڈبونا یہ ان کی پاکی کا باعث ہے۔ فاذا فعل الواحد منہم بولدی، جب ان میں سے کوئی ایک اپنے بچے کے ساتھ یہ معاملہ کرتا، اس کو غوطہ دیتا پانی میں، قالت، وہ کہتا الان صار نصرانیا حقا، اب یہ اچھی طرح نصرانی بن چکا۔ فامر المسلمون، تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ان یقولوا للنصارى، کہ وہ نصارہ سے کہے، قولوا، کیا کہے، آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر۔ مطلب کیا، وصبغنا اللہ بالایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے رنگ سے ہمیں رنگ دیا، صبغتاً، ایسے رنگا کہ لا مثل صبغتنا، کہ اب ہمارے اس ایمان کے رنگ کی طرح کوئی دوسرا رنگ نہیں، وطہرنا بہ تطہیراً، اور اللہ نے ہمیں اس ایمان سے ایسا پاک اور صاف کر دیا، لا مثل تطہیرنا، کہ اب ہمارے اس تطہیر کی طرح کوئی اور تطہیر نہیں۔ ھذا اذا کان الخطاب فی قولوا آمنا باللہ للکافرین، یہ اس صورت میں ہے کہ جب قولوا آمنا باللہ میں خطاب کس کو ہو بھی، کافروں کو ہو، تو پھر تفسیر اس صورت سے کے ساتھ ہوگی اور اسی تشریح کے ساتھ ہوگی جو میں نے ذکر کی۔ وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ لِلْمُسْلِمِينَ، اگر قولوا میں خطاب مسلمانوں کو ہو تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ایمان والو، تم کہو ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں اور اللہ کے ایمان کے رنگنے سے رنگ ہو چکے ہیں، اور ایسے رنگ چکے ہیں کہ ہمارے اب اس رنگ کی طرح کوئی اور رنگ اس دنیا میں موجود نہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ لِلْمُسْلِمِينَ، اگر خطاب مسلمانوں کو، فالمانا ان المسلمین امروا بأن یقولوا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کہیں صبغنا اللہ بالایمان صبغۃ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے رنگنے سے ایسا رنگا، ولم یصبغ صبغتکم ایھا النصارى، کہ تمہارا رنگنا پانی میں ڈبو کر رنگنا وہ اس طرح نہیں ہو سکتا، یعنی ہمارا رنگنا ایمان کے رنگ کے ساتھ وہ تمہارے پانی میں ڈبونے والے رنگ کی طرح نہیں، یہ بہت اعلیٰ رنگ ہے ہمارا۔ وعبر عن الایمان باللہ بصبغۃ اللہ للمشاکلہ، تو یہاں پر ایمان باللہ کو صبغۃ اللہ سے تعبیر کیا گیا مشاکلہ کی بنا پر، لوقوع فی صحبت صبغۃ النصارى تقدیراً، اس لیے کہ یہ جو ہے واقع ہے صبغ نصارہ کی صحبت میں تقدیراً، بہذه القرینات الحالیہ، اس قرین حالیہ کی وجہ سے، التي هي سبب النزول من غمس النصارى، جو نصارہ کے ڈبونے کی وجہ سے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تو وہ نصارہ اپنے بچوں کو ڈبوتے تھے زرد پانی میں، اسی کی وجہ سے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ ولم یذکر ذلک لفظا، اور یہ چونکہ قرین حالیہ ہے تقدیراً یہ سب کچھ موجود ہے، لفظاً ذکر نہیں ہوا، تو اس لیے یہی مشاکلہ کی دوسری قسم بنتی ہے کہ جو معنی غیر کی صحبت میں واقع ہونے کی وجہ سے تقدیراً مذکور ہو، لفظاً مذکور نہ ہو۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مشاکلہ کی دوسری قسم پڑھی، مشاکلہ کی پہلی قسم ہم پڑھ چکے تھے، یہ ذکر الشیء بلفظ غیرہ لوقوعہ فی صحبتہ تقدیراً، کہ وہ کسی چیز کو، کسی معنی کو غیر کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرنا ہے اس کے صحبت میں واقع ہونے کی وجہ سے، اور یہ ذکر کرنا یا تو تحقیقی ہوگا یا تقدیری۔ تحقیقی کی مثال پیچھے گزر چکی ہے، تقدیری کی مثال جو ہے وہ آج ہم نے پڑھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ تو عزیز طلبہ، آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔